الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. معزز سامعین، برادران اسلام، بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام و احسان ہوا ہے. بڑی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرمائی ہے کہ مبارک موقع پر ایک اہم عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. مبارک مہینے چل رہے ہیں، جن مہینوں کے بارے میں پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 فرمائی. 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بڑی فضیلت والا، بڑے برکتوں والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو بنایا. اور وہ 4 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ ذی قعدہ، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ، اور اس کے بعد کا مہینہ ماہ ذی الحجہ جو حج کا مہینہ جس کو عام طور پہ ہم بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں، اور تیسرا مہینہ محرم الحرام کا، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے برکت والے فرمائے. اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ وہ ہے جس مہینے کو ماہ ذی الحجہ کہتے ہیں، یعنی حج کا مہینہ. اور حج کے لیے بہت سارے لوگ سفر کے لیے نکل چکے ہیں. پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ سوال ہیں اور ہمارے ان سوالوں کے جواب آپ دے دیجئے. وہ لوگ جلدی کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی پہلے بیٹھو تو صحیح، پہلے سانس لو تو صحیح، سکون سے بیٹھو اور پھر سوال کرو.
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو تو سوال کرو، اگر یا پھر ایسا ہو کہ وہ سوال تم کرنے کے لیے میرے پاس آئے تھے میں ان سوالوں کو بتا دوں، پھر ان سوالوں کے ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب جو صحابہ کی جو جماعت اللہ کے رسول کے دربار میں آئی تھی وہ سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم جو سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں وہ سوالات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ سوالات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سوالات بتلا دیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ پہلا سوال مجھ سے کرنے کے لیے آئے ہو، اور وہ سوال یہ ہے کہ تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ جو حج کرنے کے لیے جائے اس کو کیا ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پہلا سوال یہ ہے جو حج کرنے کے لیے جائے اسے کیا ملے گا، دوسرا سوال یہ ہے جو طواف کرے گا اسے کیا ملے گا، تیسرا سوال یہ ہے کہ طواف کے ختم ہونے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے پر کیا ملے گا، اور پھر اس کے آگے فرمایا کہ اس کے بعد 2 رکعت نماز حتیم میں جا کر پڑھنی ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر کیا ملے گا۔ پھر اس کے بعد کا سوال تھا کہ مینا میں پہنچنے کا ثواب کیا ملے گا، مزدلفہ میں پہنچنے کا ثواب کیا ملے گا، عرفات کے میدان میں پہنچ کر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنے کا ثواب کیا ملے گا، پھر اس کے بعد عرفات کے میدان کے بعد قربانی دینے کا ثواب کیا ملے گا، قربانی دینے کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنے کا ثواب کیا ملے گا، اور پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اپنے سر کے بال کاٹنے کا کیا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد آخری طواف جس کو جو ہے کہ طواف ثانی کہا جاتا ہے وہ طواف کرنے پر کیا ثواب ملے گا۔ یہ چند سوالات ہیں جو لوگ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب ان سوالات کو سنا تو سننے کے بعد وہ لوگ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول ہم آپ سے یہی سوال کرنے کے لیے آئے تھے، ہماری جان قربان ہے آپ پر، ہماری جان قربان ہے آپ پر، ہاں ہم یہی سوال آپ سے کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا شروع فرمایا تمہارا پہلا سوال یہ تھا جو حج کرنے کے لیے جائے اسے کیا ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مثال کے طور پر بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی حاجی ہمارے علاقے سے نکلے، گاڑی کا سفر کرے، ایئرپورٹ پہنچے اور وہاں سے پلین میں سوار ہو، اور پھر وہاں سے جدہ کے ایئرپورٹ پر پہنچے، پھر وہاں سے دوسرے بس یا پھر کوئی اور سواری کے انتظام وہاں سے کرے، سواری کے انتظام کرنے کے بعد جب کعبۃ اللہ کے قریب کوئی آدمی پہنچتا ہے، کعبۃ اللہ کے قریب کوئی آدمی پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس حاجی کی نظر اس کعبے پر پڑتی ہے، جب اس حاجی کی نظر اس کعبے پر پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی سے فرماتا ہے تو کیا مانگے گا تیری حاجت کو میں پورا کر دوں گا۔ حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے جب کعبے پر پہلی نظر پڑھے اور نظر پڑھنے کے بعد آدمی جو دعا کرے، جس کے لیے دعا کرے، جس کے حق میں دعا کرے، ہر ایک کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک کو تمنا ہونی چاہیے اللہ کے گھر کے پہنچنے کی، اللہ کے گھر کے زیارت کی، اللہ کے گھر کے زیارت کی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا دوسرا سوال یہ تھا طواف کرنے پر کیا ملے گا،
طواف کرنے پر کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد کہ فرمایا کہ وہ ایسے گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، جس طرح گناہوں سے بالکل پاک و صاف، کوئی گناہ اس کی زندگی میں اب باقی نہیں ہے، کوئی گناہ اس کی زندگی میں باقی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ حاجی کہ جو ہے کہ حتیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعات نماز پڑھتا ہے، 2 رکعات نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، 2 رکعات نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک عرب کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ زمانے میں عرب غلام بڑا مشہور غلام اور بڑی قیمت میں وہ غلام کو خریدا جاتا تھا۔ آج کے دور کے اعتبار سے 4 سے 5 لاکھ روپے ایک غلام کو خریدنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 2 رکعات نماز پڑھنے پر عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھنا ہے، کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھنا ہے، اور کبھی یہاں سے سفر کو شروع کرنا ہے، مروہ پہ سفر کو ختم کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں۔ اب ان 7 چکروں کے لگانے پر اللہ تبارک و تعالی 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ ایک غلام کی قیمت 4 سے 5 لاکھ روپے، تو پھر 70 غلام آزاد کرنے کے ثواب کی کیا فضیلت ہوگی، کیا قیمت ہوگی۔ پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد حاجی مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، مزدلفہ میں رات کا قیام کرتے ہیں، مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر رات کو گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ جب کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہا ہے کہ فرمایا جب عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تمام حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، ہر ایک کا ایک ہی لباس ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ دودھ بیچنے والا ہو، چاہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں ڈیوٹی کرنے والا ہو، ہر ایک کا ایک ہی لباس ہوتا ہے اور ہر ایک ہی لباس کے اندر ملبوس ہے۔ اور اس وقت میں سارے کے ساروں کے چہرے پہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ عرفات کے میدان میں جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو جس کا نام لے کر دعا کرے گا وہ یہاں پر نہیں آیا، وہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ تیرا کام نہیں کرا، تیرے کام میں مدد نہیں کی، اگر وہ تیرا دشمن بھی ہو، اگر تو اس کا نام لے کر دعا کر لے، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میدان عرفات میں جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، جس کا نام لے کر اللہ سے مانگ لے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حاجت کو، ہر ایک کی ضرورت کو، ہر ایک کی خواہش کو، ہر ایک کے دلی تمناؤں کو پورا کر دیں گے، ہر ایک کے دلی تمناؤں کو پورا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ میدان عرفات کے بعد جب حجاج کرام قربانی کے لیے جاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہاں پر اگر یہاں پر قربانی کا یہ حکم ہے کہ جب تم قربانی کا جانور ذبح کرو تو قربانی کرنے کی جگہ پہ کھڑے رہو، قربانی کرنے کی جگہ پہ کھڑے رہو۔ اور قربانی کی فضیلت یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو، اگر تم اس وقت میں وہاں پر کھڑے رہو گے، تم جس جانور کو ذبح کرو گے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر قربانی کا کوئی جو ہے کہ کوئی حجاج کرام وہاں پر کھڑے ہو کر سامنے اپنے جانور کو ذبح نہیں کراتے،
بلکہ وہاں پر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، ان کمپنیوں کو رقومات دے دیتے ہیں، رقم دے دیتے ہیں، قربانی کا جو بھی پیسہ لگتا ہے وہاں پر دے دیتے ہیں، لیکن اپنے جانور کو اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرنے کے بعد، یہ سوال بولنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بتائیے قربانی کی وہاں پر کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول پھر خاموش رہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کی فضیلت دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کہوں گا کہ مولا یہ آپ کا حاجی ہے، یہ آپ کے گھر کی زیارت کیا ہوا ہے، مولا یہ قربانی کے ثواب کو نہیں دیکھا، مولا تو اسے قربانی کا اجر دے دے، مولا تو اسے قربانی کا اجر دے دے، مولا تو اسے قربانی کا اجر دے دے۔ میں اللہ سے سفارش کروں گا، میں اللہ سے کہوں گا، میں اللہ سے کہوں گا، اللہ سے کہہ کر اس کے ثواب کو دلاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد کہ وہاں پر لوگ پہنچ کر اس کے بعد قربانی کے بعد شیطان جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جہاں پر بہکایا تھا، وہاں پر حاجی جا کر کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان وہاں پر موجود تو نہیں ہے، شیطان وہاں پر موجود تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو ہے کہ پتھروں کے پتلے بنا کر وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر حجاج کرام جا کر کنکریوں سے پتھر کو جو ہے کہ شیطان کو مارتے ہیں، اس خیال سے کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حاجی کے ایک کنکری مارنے پر، ایک حاجی کے ایک کنکری مارنے پر اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی بڑا گناہ کیا ہے، اگر کوئی بڑا گناہ کیا ہے، کہ فرمایا اگر وہ گناہ اس حاجی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حاجی کے ایک کنکری کے اوپر ایسے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہر حاجی ایک شیطان کو 7 کنکریاں مارتا ہے، 3 شیطان کے مجسمے وہاں پر بنائے گئے اور تینوں شیطانوں کی کنکریوں کو ملا کر 21 بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ 21 بڑے گناہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ حجاج کرام پہنچ کر اپنے سروں کو مڈاتے ہیں، اپنے سروں کے بال کو کاٹتے ہیں۔ حج کے فرائض، حج کے ارکان میں یہ بات شامل ہے کہ فرمایا کہ جب حاجی اپنے سر کو مڈاتا ہے، ہر بال کے عوض ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اگر کوئی یہاں سے ہمارے ملک ہندوستان سے، یہاں سے حیدرآباد سے وہاں پر اپنے سر کے بال کو مڑا کر وہاں پر پہنچا ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کے سر پہ ایک بھی بال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے سر پر بلیڈ کے چلانے کا حکم دیا گیا، تو فرمایا اس کے سر پہ بال نہیں ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے سر میں کتنے بال نکلنے والے ہیں۔ ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ طواف ثانی کیا جاتا ہے، یعنی آخری طواف۔ اب اس کے بعد حجاج کرام اپنے وطن کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب آخری طواف وہاں پر حاجی کرتے ہیں تو وہاں پر حاجی اپنے طواف کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کے پاس ایک فرشتہ پہنچ کر کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، آج تجھ کو اللہ نے ایسے بنا دیا جیسے تو نے اپنی زندگی میں ایک گناہ بھی نہ کیا ہو۔ ایسے اللہ نے تجھے آج بنا دیا، ایسے اللہ نے تجھے آج بنا دیا جیسے بالکل ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کے نکلا ہے۔ جس طرح پیدا ہوا بچہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی حجاج کرام کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حجاج کرام حج کر کے اپنے گھر واپس آتے ہیں،
40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला उस हाजी की दुआ में ऐसी बरकत रखी है, वो जिसके लिए दुआ करे उसका बेड़ा अल्लाह पाक पार कर देते हैं। वो जिसके लिए दुआ करे अल्लाह पाक उसकी जिंदगी को संवार देते हैं। वो जिसके लिए दुआ करे अल्लाह पाक उसके जिंदगियों के बदलने के फैसले कर देते हैं। ये ऐसी इबादत है, और ऐसी इबादत के लिए हर किसी को तमन्ना करनी है कि हमें का हर एक आदमी अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए पहुँचे, अल्लाह के घर के दीदार के लिए पहुँचे। और अल्लाह ने उस घर को ऐसे बनाया उसके गारे और मिट्टी के अंदर और उसकी दरो दीवार के अंदर ऐसी कशिश अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, जो एक मर्तबा वहाँ पर चला जाता है उसकी तमन्ना, उसकी ख्वाहिश, उसकी आरज़ू ये होती है कि मौला मुझे तो कहीं और बुलाए या न बुलाए, लेकिन अपने घर को ज़रूर बुला लेना। जब हाजी वहाँ पर पहुँचते हैं ये दुआ करते हैं कि मौला हमें तेरे घर को बार बार पहुँचने की तौफीक अता फरमा, तेरे घर की बार बार ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। ये हुज्जाज किराम ये दुआ करते हैं। और हज सारी ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज है, सारी ज़िंदगी में एक मर्तबा हज फ़र्ज है। और हज जिसके ऊपर फ़र्ज है जो वहाँ पर पहुँचने की ताकत रखता हो, जो वहाँ का खर्चा बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी हज हाउस के ज़रिए अगर चला जाए 4 से 5 लाख रुपए का उसका खर्च होता है। अगर प्राइवेट ट्रैवल से अगर चला जाए तो 7 से 8 लाख रुपए उसका खर्च होता है। अगर कोई वीआईपी सेक्शन के थ्रू अगर हज के लिए चला जाए 10 से 12 लाख रुपए उसका खर्च होता है। तो अगर कोई वहाँ पर पहुँचने की ताकत रखता हो, आने जाने के खर्चे को बर्दाश्त कर सकता हो, उसके ऊपर हज फ़र्ज है। और हज फ़र्ज होने के बाद अगर आदमी हज ना करे, हज फ़र्ज होने के बाद यानी उतना रुपया पैसा साथ में रहने के बाद अगर आदमी हज न करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान होकर न मरे, बल्कि एक यहूदी होकर मर जाए या फिर एक नसरानी होकर मर जाए। इतनी बड़ी वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बतलाई है। हज के लिए आज के हमारे इस दौर के अंदर हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना, हमारी आरज़ू, हमारी मन्नतें मुरादें ये होती है पैसा जमा हो जाए सबसे पहले घर बनाएंगे, पैसा जमा हो जाए प्रॉपर्टियों को डबल करेंगे, पैसा जमा हो जाए बच्चियों की शादी का इंतजाम करेंगे। अरे दोस्तों बुजुर्गों, ये काम ऐसे हैं जो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये काम हज का एक अमल ऐसा है जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। अगर एक से ज्यादा अगर आदमी हज कर ले तो फिर उसके लिए फर्ज तो अदा हो गया, लेकिन बाकी हज जितने मर्तबा करेगा सारे के सारे हज उसके लिए नफिल लिखे जाएंगे। लेकिन हज जिंदगी में एक मर्तबा हर एक के ऊपर जो इस्तिताअत रखता हो उसके ऊपर फर्ज है। एक आदमी था जो हज करने का इरादा रखता था और उसका काम यह था कि दूध सप्लाई करना, दूध बेचना उसका काम था। भैंस का दूध धोना और धोकर जो है कि बाजार में घर घर जाकर दूध को देना। लेकिन ख्वाहिश तमन्ना थी कि अल्लाह के घर को पहुंचना है, लेकिन खर्च कोई और नहीं है, माल रुपया पैसा उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन हज को जाने का इरादा है। पहले ज़माने में लोग कश्ती का सफ़र करते थे, किसी का हज 1000 रुपये के अंदर पूरा हो गया और किसी का हज 500 रुपये में पूरा हो गया और किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पहुँचाया 1 रुपया भी उसका खर्च नहीं हुआ। अल्लाह ने अपने घर की ज़ियारत फरमा दी। अल्लाह ने प्यारे हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस का दीदार करा दिया। ऐसे भी बहुत सारे वाक़यात हैं। अलबत्ता शर्त यह है कि दिल में तलब और यकीन होना चाहिए, अल्लाह के घर को पहुँचने का इरादा होना चाहिए, अज़म होना चाहिए। लेकिन जो है कि उसने इरादा किया और अज़म किया, लेकिन जब किनारे पर पहुंचा, समंदर के किनारे, वहां पर पहुंचने के बाद पता ये चलता है जितनी कश्तियां थी सारी की सारी निकल गई, अब कोई कश्ती यहां से नहीं जाएगी, अब फिर 1 साल का वक्त लगेगा।
لیکن وہ وہیں پر کھڑا رہا اس امید سے کہ کوئی نہ کوئی کشتی پہنچے گی اور میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچوں گا۔ لیکن ایک کشتی پہنچتی یہ ہے کہ جب کشتی پہنچی تو پہنچنے کے بعد اس میں ایک کام والی کی ضرورت تھی، کام کرنے والے کی ضرورت تھی، اور لوگ کام کرنے والے کو تلاش کر رہے تھے۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کام کروں گا۔ اس کو کام پہ وہاں پر رکھ لیا گیا، ایک اجرت طے کر لی گئی، ایک تنخواہ طے کر لی گئی اور اس کو کام پہ وہاں پر رکھ لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پر کام کرتا رہا، اور جس کے یہاں کام کرتا رہا اس کے دل کو بھا گیا، یعنی اس کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ جب وہ لوگ پہنچتے پہنچتے سعودی عرب پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہاں جس کے یہاں وہ لوگ پہنچ رہے تھے وہ سعودی عرب کے رہنے والے تھے۔ جب سعودی عرب کے رہنے والوں کے پاس یہ لوگ پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے اس کام والے آدمی کو دیکھا اور دیکھ کر خواہش یہ کی، تمنا یہ کی کہ ہم اس کی تنخواہ کو دگنی کریں گے اور اس کا کام ہمیں پسند آیا، لہذا اس کو ہمارے یہاں چھوڑ دو، اس کو ہمارے یہاں چھوڑ دو۔ وہ سعودی کے یہاں کام کرنے والوں کے پاس جو سعودی کے جو لوگ تھے مہمان رشتہ دار ان کے یہاں کام کرنے لگا۔ چند دن گزرے نہیں تھے وہ وہاں کے رہنے والوں نے ارادہ کیا کہ چلو ہم حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حج کرنے والوں کے ساتھ اس دودھ والے کو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بھی پہنچا دیا۔ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے ہی علاقے کا ایک واقعہ کہ ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمارے دادی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایک صاحب کے دادا دادی نانا نانی انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے، حج کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن کوئی بڑا کام نہیں تھا، بڑا کاروبار نہیں تھا، بڑی تجارت نہیں تھی، لیکن ارادہ پکا تھا اور روزانہ اپنی کمائی کے اندر سے 5 روپے 10 روپے غلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد جب غلے کو کھولا گیا اتنا روپیہ پیسہ اس غلے کے اندر جمع ہو گیا کہ جس کے ذریعے گھر کی حاجت، گھر کی ضرورت اور گھر کی تمام ضرورتیں پورا کرتے ہوئے حج کے سفر کو بآسانی پورا کر سکتے ہیں، حج کے سفر کو پورا کر سکتے ہیں۔ اتنا روپیہ پیسہ جمع ہو گیا اور اللہ نے انہیں اپنے گھر کے لیے بلایا بھی، اللہ نے انہیں اپنے گھر کے لیے بلایا بھی۔ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر ایک واقعے کو نقل کیا، اور اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنی بہن کے انتقال کے بعد بہن کے ساز و سامان کو میں نے دیکھا، ایک چٹھی وہاں پر ملی اور اس چٹھی کے اندر میں نے دیکھا کہ بہن نے اپنے ہاتھوں سے اس چٹھی پر لکھا ہوا تھا میں روپیہ پیسہ حج کرنے کے لیے نکال رہی ہوں، میں روپیہ پیسہ حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے نکال رہی ہوں۔ میں نے جب غلے کو ہٹایا، غلے کو دیکھا تو غلے کے اندر اتنا روپیہ پیسہ موجود تھا کہ جتنے روپیے پیسے کے اندر حج کو کیا جا سکتا تھا۔ ایک آدمی وہاں پر بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا، لیکن جب پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ 70 سال سے حج کر رہا ہے، ہر سال بلا ناغہ، لیکن ایک صاحب نے اس کو دیکھا تو وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ مولا کہ مجھے ہر سال تیرے گھر کی زیارت کے لیے بلا، ہر سال تیرے گھر کی زیارت کے لیے بلا، ہر سال تیرے گھر کی زیارت کے لیے بلا۔ تو اس نے جو بازو کھڑے ہو کر جو سن رہا تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ دعا کتنے سالوں سے کر رہے ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ میں 70 سال سے اس عمل کو پورا کر رہا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی 70 سال سے اس حاجی کو توفیق دے رہا ہے اپنے گھر کی زیارت کے لیے، اپنے گھر کی زیارت کے لیے۔ جس کے اندر طلب ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے یہاں بلائیں گے۔ ایک آدمی تھا جو اللہ کے گھر کے لیے پہنچا، اور جب اللہ کے در پہ پہنچا اور زبان سے نعرہ لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں، لیکن اوپر سے جواب آ رہا ہے لا لبیک، تمہاری حاضری ہمیں قبول نہیں،
तुम्हारी हाजिरी हमें कबूल नहीं, तुम्हारी हाजिरी हमें कबूल नहीं। एक आदमी बाजू खड़े होकर सारी बातों को सुन रहा था। उसने सवाल किया कि भाई जब ऊपर से जवाब आ रहा ला लब्बैक, तो फिर तुम हज करने के लिए क्यों आ गए? फिर तुम हज करने के लिए क्यों आ गए? तुम्हारा हज कबूल नहीं है, खुद अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है। तो वो आदमी कहने लगा कि भाई ये दर ऐसा है, इसको छोड़कर फिर जाया नहीं जाता। ये दर ऐसा है, इसको छोड़कर फिर जाया नहीं जाता। अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन सा ऐसा दर है जहाँ पर अल्लाह के हुक्म को पूरा किया जाए? गैब से आवाज़ आई, ए अल्लाह के बंदे, ये हज को हमने तुम्हारे कबूल कर लिया। सिर्फ तुम्हारे हज को कबूल नहीं किया, तुम्हारे साथ जितने हुज्जाजे किराम यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम के हज को हमने तुम्हारे हज की वजह से कबूल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे अल्लाह की तरफ से एक और पैगाम आया, तुम जितने सालों से हज के लिए आ रहे थे, किताबों में बात लिखी हुई है कि वो आदमी 50 साल से हज कर रहा था और हर मर्तबा यही जवाब आ रहा था, ला लब्बैक ला लब्बैक, हमें तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं, हमें तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सिर्फ इस हज को हमने तुम्हारे कबूल नहीं किया, बल्कि जितने हज अब तक तुमने किए, यानी 50 सालों के हज को हमने तुम्हारे कबूल कर लिया। अल्लाह का घर ऐसा घर है, अल्लाह का दर ऐसा दर है। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े नाम उनका जहन से निकल रहा है, गालिबन हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, या फिर कोई और अल्लाह वाले हैं जिनका नाम जहन से निकल रहा है कि उन्होंने, उनके पास से एक मुरीद आया और मुरीद आकर कहने लगा कि हज़रत मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रुपया है ना पैसा है, मेरे पास ना दौलत है ना प्रॉपर्टी है। हजरत ने फौरन अपने जेब में हाथ डाला और एक रुपया पड़ा हुआ था, उस रुपये को निकाल कर उसके हवाले कर दिया, उस रुपये को निकाल कर उसके हवाले कर दिया। लेकिन जब वो अपने घर से निकला अल्लाह के घर की ज़ियारत के इरादे से, तो लेकिन जब एक मकाम पर पहुंचा तो एक काफिला पहले से तैयार खड़ा हुआ है, एक काफिला पहले से तैयार खड़ा हुआ है। उसके अंदर तकरीबन 50 ऊँट और या फिर 50 घोड़े और घोड़सवारों के साथ सारा का सारा काफिला तैयार है और सारा का सारा हज करने के लिए जा रहा है, हज करने के लिए जा रहा है। लेकिन एक मकाम पर खड़े हुए थे, ये आदमी उनसे पूछने लगा कि हज़रत कि मैं आपके सफ़र के साथ आना चाहता हूँ, मैं भी अल्लाह की घर की ज़ियारत के लिए पहुँचना चाहता हूँ। काफिले वालों ने कहा, जितने हम सवार हैं उतनी ही सवारियाँ हैं, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सवारी नहीं है जिस पर तुम सवार हो सको। उसने कहा कि भाई कुछ एडजस्ट तो कर लो, हम थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, हम आपके साथ सवार होना चाहते हैं। उतने में काफिले वालों को किसी ने इत्तला दी कि जो साहब काफिले में जुड़ने वाले थे वो साहब का थोड़ी देर पहले इंतकाल हो गया, वो साहब का थोड़ी देर पहले इंतकाल हो गया, वो साहब की सवारी खाली है। तो अब इन्होंने, अब वो सारे काफिले वालों ने कहा कि भाई आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अब हमारे साथ आ जाओ, इसलिए कि सफ़र लंबा है और घोड़े की सवारी है और घोड़े पर सवार होके जाना है। अब तक एक सवारी भी खाली नहीं थी, लेकिन अब एक सवारी खाली है, आप हमारे साथ आ जाओ। तो वो आदमी उनके साथ सवार हो गया। अब सारे काफिले वाले सफ़र के दौरान उस आदमी का इकराम करने लगे, उस आदमी को खिलाने लगे, इसलिए कि ये मेहमान था, ये एक अकेला एक इलाके से आया था और सारे के सारे 49 एक इलाके के एक बस्ती के रहने वाले थे। अब ये मेहमान नवाजी, सारे मिलकर इसकी मेहमान नवाजी करने लगे। अब जब बैतुल्लाह पहुँचे, पहुँचने के बाद देखते ये हैं कि जहाँ से एहराम बांधना है वहाँ से एहराम बांधा और बांधने के बाद बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए पहुँचे, बैतुल्लाह की ज़ियारत कर ली और ज़ियारत करने के बाद अब सारे काफिले वाले कहने लगे कि भाई हमारा इरादा ये है कि हम यहीं ठहरना चाहते हैं, हमारा इरादा ये है कि हम यहीं ठहरना चाहते हैं, अगर तुम्हें जाना हो तो कोई और सवारी का इंतज़ाम कर लो। अब जब काफिले वाले सारे के सारे वहीं पर रुक गए और वो आदमी अब वहाँ से फिर वापसी का सफ़र का इरादा किया और इरादा करते हुए एक मकाम पर पहुँचा तो वहाँ पर पहले से काफिला खड़ा हुआ है और वो काफिले के अंदर एक आदमी की कमी है और सवारी उसकी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका ऐसा इंतज़ाम बनाया, सफ़र किया
بیت اللہ پہنچا، کھانے کا خرچہ سارا کا سارا وہ قافلے والوں نے برداشت کیا، اور پھر واپسی پر بھی اس کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ واپسی پر آیا اور آ کر پہنچا کہ حضرت یہ جو آپ نے جو روپیہ دیا تھا، آپ نے جو پیسہ میرے حوالے کیا تھا، یہ سارا کا سارا آپ کی خدمت میں ہے، یہ سارا کا سارا آپ کی خدمت میں ہے، بس آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حج کو پورا کر کے بتلا دیا۔ کہ دوستو بزرگوں کے جس کے اندر ارادہ اور طلب ہو، جس کے اندر فکر ہو، جس کے اندر وہاں پہنچنے کی ایک قسم کی طلب ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور پہنچائیں گے، اس کو ضرور بھی ضرور پہنچائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری خواہش، ہماری تمنا ہونی چاہیے۔ آج لاکھوں روپے شادی بیاہ کے موقع پر خرچ کیے جاتے ہیں، حالانکہ شادی بیاہ سنت کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث میں یہ حکم ہے جس کے نکاح میں جتنا کم خرچہ ہو، جس کی شادی میں جتنا کم خرچہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کے نکاح میں زیادہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ اب آج کل کی ہماری شادیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، کتنا روپیہ پیسہ دولت، اور یہاں تک کہ یہاں پر بچے والوں کی ماں باپ بھی قرضوں میں مبتلا ہو گئے، اور یہاں تک کہ لڑکی والے بھی قرضوں میں مبتلا ہو گئے۔ حالت یہ ہو گئی، آج تو خواہش کو پورا کر لیا، لیکن کل قرض کو کیسے ادا کرنا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قرض پہ قرض لیتے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، لیکن ایسے نکاحوں کو ہم نے دیکھا، ایسے نکاحوں کو ہم نے دیکھا جن نکاحوں کو بڑے دھوم دھام سے اور بڑے بین باجوں کے ساتھ اور بڑے زور و شور کے ساتھ اور ناچ گانوں کے ساتھ نکاحوں کو کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکاحوں کو چند دنوں میں برخاست کر دیا، چند دنوں میں برخاست کر دیا۔ چند دنوں میں رشتے ٹوٹ گئے، رشتے بکھر گئے، ایک دوسرے کے لوگ خون کے پیاسے بن گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ڈر پر رہنے لگے۔ یہاں ایسی نوبت آ گئی، لیکن ایسی نوبت سے بچنا ہے۔ حدیث میں جو حکم دیا گیا اس حکم کو ہمیں پورا کرنا ہے، اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ دنیا، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی نہ کسی کی ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ رہے گی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا ہم میں سے ہر ایک کو یہ جو گھر ہم نے بنایا یہ دوسروں کے حوالے کر کے دنیا سے جانا ہے، جو پراپرٹی ہم نے جمع کی یہ پراپرٹی کو دوسروں کے حوالے کر کے جانا ہے، اور جن گاڑیوں کو ہم نے بڑے شوق سے خریدا تھا یہ گاڑیاں دوسروں کے حوالے کر کے جانا ہے، اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی ہمارے ساتھ ہماری قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسے جانا ہے تو پھر دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں جانا ہے، تو پھر ایسے دنیا کے پیچھے رہنا کیوں ہے؟ ایسے دنیا کے پیچھے بھاگنا کیوں ہے؟ ایسے دنیا کے پیچھے محنت کرنا کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا دنیا جمع نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے کہ بلڈنگوں پہ بلڈنگیں نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا اللہ نے دیا ہے بڑی شان سے رہو، اللہ نے دیا ہے بڑے فخر سے رہو، اللہ نے دیا ہے تو پھر جو ہے کہ اللہ کے نام پر اس کو خرچ بھی کر لیا کرو، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچ بھی لیا کرو، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچو۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ کیا جا سکتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کیا جا سکتا ہے، فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ اگر اللہ نے بار بار اپنے گھر کے لیے بلا رہے ہیں، بار بار جاؤ، بار بار پہنچو، لیکن بار بار پہنچنا نفل کا درجہ ہے، بار بار کا پہنچنا نفل درجے کے برابر ہے۔ پہنچیں گے انشاءاللہ، ارادہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو پہنچائے، ہم میں سے ہر ایک کو پہنچائے۔ ہمارا گمان، ہماری تمنا تو یہ ہونی چاہیے، پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کوشش کر سکتا ہو، اگر کوئی کوشش کر سکتا ہو کہ وہ مدینے میں آ کر مرے، وہ مدینے میں آ کر مرے تو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا جو مدینے میں مرے گا، جو مدینے میں مرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ہمیں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ہماری موت آئے روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے ہماری موت آئے، اگر ہماری موت آئے درود السلام پڑھتے ہوئے ہماری موت آئے، اگر ہماری موت آئے رسول اللہ کے شہر میں داخل ہونے کے بعد ہماری موت آئے۔
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس حالت میں مرے گا کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر اندازہ لگاؤ روضے رسول کو دیکھتے ہوئے اگر ہماری موت آ جائے کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہماری ہوگی۔ کہ دوستو بزرگوں یہ تمنا کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ قربانی کے عنوان سے بیان کیا جائے گا۔ قربانی کرنے والوں کے لیے فضیلت ہے کہ فرمایا کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جس طریقے سے حجاج کرام کی کیفیت ہوتی ہے، جس طریقے سے حجاج کرام کی کیفیت ہوتی ہے کہ بال بھی بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہے، ایک دم دو کپڑوں میں اپنے جسم کو چھپا کر جو ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے پہنچ رہے ہیں، ان کے عمل کے مانند ہماری حالت ہو جائے، ان کے عمل کے مانند ہماری حالت ہو جائے، یعنی ہمارے پاس سارا مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہم چاہا کر بھی بال اس لیے نہیں کاٹ رہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، یہ تڑپ ہو، یہ فکر ہو۔ اور فرمایا کہ قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہو، یا اتنا روپیہ ہو، یا اتنے روپیے کے ساز و سامان اس کے پاس موجود ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کرنے کے لیے ہر آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے، اور قربانی کرنے کے لیے بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے، چھوٹے جانور میں 1 حصہ ہوگا۔ بڑے جانور سے مراد بیل اور اسی طریقے سے اونٹ، اس کے اندر 7 حصے ہوں گے، اور چھوٹے جانور میں مراد بکرا، مینڈھا، بکرا، یہ ساری چیزوں کے اندر 1 حصہ ہوگا، اور 1 حصہ قربانی دیا جائے گا۔ قربانی کے سارے مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کیے جائیں گے، لیکن ارادہ ابھی سے کرنا ہے، عزم ابھی سے کرنا ہے، کوشش ابھی سے کرنی ہے۔ اگر کوشش ابھی سے کریں گے اللہ توفیق دیں گے، اگر دل میں ارادہ نہیں ہے، دل میں کوشش نہیں ہے تو پھر اللہ پاک توفیق نہیں دیں گے۔ حدیث میں یہ بات ملتی ہے اگر کوئی قربانی کی طاقت رکھتا ہو، یعنی روپیہ پیسہ اس کے پاس موجود ہو، اگر یا پھر وہ 3 دنوں کے درمیان میں روپیہ پیسہ اس کے پاس پہنچ جائے، اگر قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ عیدگاہ میں کون آتے ہیں؟ مسلمان۔ اب جب عیدگاہ میں نہ آنے کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد ہم سمجھ سکتے ہیں ہمیں کن لوگوں میں شمار کیا جا رہا، تو اس کے لیے ابھی سے ارادہ اور کوشش کرنی ہے، اور ہر ایک کو ارادہ کرنا ہے۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے گھر والوں کی جانب سے 1 حصہ دے دیں گے تو قربانی ہو جائے گی، نہیں، ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ گھر میں جتنے افراد ہیں جن کے پاس سونا ہے، جو مالک ہیں، جو کما رہے ہیں، جو روزانہ کی محنت کر رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اس لیے کہ موبائل فون کی جو قیمت ہے وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیں، وہ حساب سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے، اور اللہ تبارک و تعالی حج مقبول و مبرور ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو حجاج کرام وہاں پر پہنچے ہیں ان تمام کی دعاؤں میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے، اور ہم بھی ان تمام حجاج کرام کے لیے دعا کریں کہ مولا ان کے حج کو قبول فرما، اور ہمیں بھی اللہ کے گھر کو پہنچنے والا بنا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس قابل بنائے، ہماری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت رکھے کہ ہم روضے رسول کو دیکھ سکے اور درود و سلام کا نذرانہ وہاں پر پیش کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کیفیت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔